السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 1500 سال قبل بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزوں سے نوازا تھا۔ ان کا ایک معجزہ دریائے نیل کا 2 حصوں میں منقسم ہو جانا بھی تھا۔ مصر کے حکمران فرعون وقت رامسیس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے حد کر دی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد مصر چھوڑنے کے لیے دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ فرعون بھی تخت و طاقت کے نشے میں چور کسی بدمست ہاتھی کی طرح انہیں مار ڈالنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہوا ان کے سروں پر جا کڑا ہوا۔ اس وقت شدید طوفانی ہوائیں چل رہی تھی اور دریائے نیل بپرا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان تھے کہ فرعون سے بچنے کے لیے دوسری طرف کیسے جایا جائے۔ تبھی خدا نے اپنا معجزہ دکھایا اور دریائے نیل کے پانی کو دیوار کی صورت 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین کرام، دریا کے بیچ ایک خشک راستہ ابھر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس راستے سے بآسانی گزر کر دوسری جانب چلے گئے۔ فرعون نے بھی یہ راستہ دیکھا تو اپنی فوج کو اسی راستے پر ڈال دیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج دریا کے بیچ میں پہنچی تو اللہ کے حکم سے پانی واپس اپنی جگہ آ گیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ غرق و آب ہو گئے۔ فرعون کی خنود شدہ لاش آج تک عقل رکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ معزز ناظرین، جدید سائنس نے بھی اس معجزے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے خالصتاً فطری عمل قرار دیا۔ حال ہی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دریا یا سمندر کے کسی مخصوص حصے سے پانی کو اڑا کر اسی جگہ کو بالکل خشک بنا سکتی ہے، اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ ماہرین کو اس تحقیق کی سند اس وقت ملی جب تاریخی موسمیاتی ریکارڈ کے مطابق سن 1882 میں ایسے ہی ایک طوفان نے دریائے نیل کو ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور بیچ میں ایک خشک راستہ ابھر آیا۔ طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ دوستو، ایسا ہی ایک اور واقعہ گزشتہ برس جزائر کیریبین میں بھی دیکھنے میں آیا، جب طوفان آرما نے جزائر کیریبین میں بہاماس کے علاقے میں موجود سمندر بالکل خشک کر دیا اور سمندر کی تہ ایک راستے کی صورت نمودار ہو گئی۔ یہاں طوفان کی شدت سے سمندر کا پانی اڑ گیا اور سمندر کا مذکورہ حصہ خشک دکھائی دینے لگا۔ تاہم طوفان گزرنے کے بعد سمندر اپنی معمول کی حالت پر واپس آ گیا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔